جی ایک سوال اور آیا ہے کہ کیا حج و عمرہ فی سبیل اللہ میں شامل ہے؟ ام معقل رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا فرمائی، ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جسے ابو معقل رضی اللہ عنہ نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔ ہم اس کے بعد بیمار ہو گئے اور ابو معقل رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر جب آپ اپنے حج سے فارغ ہو کر واپس پلٹ آئے تو میں آپ کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام معقل، تجھے ہمارے ساتھ حج کے لیے نکلنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے کہا، بلا شبہ ہم نے تیاری کی تھی لیکن میں نہ نکل سکی اور ابو معقل آپ کے ساتھ نکل گیا، اور پھر حج سے واپسی پر ابو معقل فوت ہو گیا۔ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا، اسی پر ہم حج کیا کرتے تھے، لیکن ابو معقل نے اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس پر کیوں حج کے لیے نہ نکلی؟ فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک حج اللہ کے راستے میں سے ہی ہے۔ آپ اس کو ابو داؤد کتاب المناسک باب العمرہ میں دیکھ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ام معقل رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، الحج والعمرۃ فی سبیل اللہ، حج اور عمرہ اللہ کی راہ میں سے ہی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ان سے ایسی عورت کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جس نے 30 درہم اللہ کی راہ میں وقف کر دیے ہیں۔ دریافت یہ کیا گیا کہ کیا وہ انہیں حج میں صرف کر سکتی ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اما انہ فی سبیل اللہ، کیوں نہیں، بلا شبہ حج اللہ کی راہ میں ہی ہے۔ اسی طریقے سے روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق مروی ہے کہ انه كان لا يرى بأسا ان يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وان يعتق منه الرقبة، وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ حج کے لیے دے یا اس سے غلام آزاد کر دے۔ آپ اس کو جید سند کے ساتھ ارواء الغلیل میں، ابن ابی شیبہ میں، ابو عبید فی الاموال میں دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے اور اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً میں ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ابولاس خزاعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حملنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابل الصدقۃ للحج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ کے اونٹوں پر سوار کر کے حج کرایا۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعط من الزکاة فی الحج لأنه فی من سبیل اللہ، وقال ابن عمر الحج من سبیل اللہ، حج کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ حج اللہ کی راہ میں سے ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا کہ حج اللہ کی راہ میں سے ہی ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا ابتدائی آیات احادیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فی سبیل اللہ کی مد میں حج اور عمرہ بھی شامل ہے۔ جس نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کوئی مال وقف کر رکھا ہے، وہ اپنے اس مال سے حاجی اور معتمر کا سامان تیار کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سواری وقف کی ہو تو اس پر حاجی اور معتمر کو سوار کر سکتا ہے۔
انہوں نے ان حدیث سے استدلال کیا ہے جن میں حج کے ساتھ عمرہ کا بھی ذکر ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ میں وہ مجاہد شامل ہیں جن کا حکومت کی طرف سے کوئی وظیفہ مقرر نہیں، اور امام احمد، امام حسن اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک حدیث کی وجہ سے حج بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جس نے فریض حج ادا نہیں کیا وہ فقیر ہے، اسے اتنی رقم دی جا سکتی ہے جس سے وہ حج کر لے۔ امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں مصارف زکوٰۃ کی آیت میں سبیل اللہ سے مراد جہاد، حج اور عمرہ ہے۔ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ بارے الہ ہمیں مسائل کو سمجھنے کے ساتھ عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ